الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. جب دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینے کو گھیر لیا گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا دم واپسی ہے، اب اس کے لیے بقا مشکل ہے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں پترا گئی تھی، اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جبکہ پیٹ پر 2 پتھر بدے ہوئے تھے، پاکے گزر رہے تھے، فرما رہے تھے عراق فتح ہوں گا، شام فتح ہوں گا، یمن فتح ہوں گا. وہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے اور پیغمبروں کی جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے اور صحابہ کی کوشش کا نظارہ کر کے تابعین کو دیتا ہے. یہ ایمان نسلاً بعد نسل اللہ کے نیک بندوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی چنگاریوں سے روشنی ہوتی ہے اور امت کو ہمیشہ انہی سے آگ ملتی ہے، انہی سے شعلہ ملتا ہے جس سے دوبارہ ایمان فروزہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ جو اللہ کی طرف سے قائم ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے تو صاف سن لو، اگر تم سمجھتے ہو حالات نہیں بدل سکتے کیونکہ امریکہ طاقتور ہے، اگر تم سمجھتے ہو حالات نہیں بدل سکتے کیونکہ یورپ اور روس اور چین کے پاس طاقت ہے، اگر تم سمجھتے ہو ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج اور پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے، حالات نہیں بدل سکتے، تو خدا کی قسم تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے. حالات کتنے بگڑے ہوئے ہو، تلواروں کے نیچے، بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پہ کھڑے ہو، تب بھی 1 منٹ کے لیے مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے. طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس وقت اللہ چاہے گا، جیسا چاہے گا. قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے. افسوس کہ مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، افسوس کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن کو تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ تعویذ کی کتابیں، گنڈوں کی کتابیں، جھاڑ پھونک کی کتابیں. قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے. قرآن کو انہوں نے برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے، صرف اس کو ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے. قرآن اتارا گیا ہدایت کے لیے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن سکینت ہے، قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے. قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے. قرآن ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ دیا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھنے کے شکل میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ید بیضا کے شکل میں اور لاٹھی کے شکل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اپنے پھونکنے کی طاقت کے شکل میں اور قوم بإذن اللہ کے شکل میں. ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ ہماگیر اور اس سے زیادہ تابندہ اور قائندہ اور اس سے زیادہ ہمیشہ طاقتور رہنے والا معجزہ وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. قرآن پاک کا معجزہ اس امت کو دیا گیا. پیغمبر اپنے معجزے کے ساتھ رخصت ہو گئے لیکن نبی کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی میں اونٹنی رخصت ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ید بیضا رخصت ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا، لیکن نبی کے رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا. قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے. یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ دنیا کے تمام مذاہب کو جنجال سے نکالنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو بستیوں سے بلند کرنے والی کتاب، تحت فراس ثریا میں پہنچانے والی کتاب، یہ انسانوں کے دلوں میں نور پیدا کرنے والی کتاب. لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ امت کے طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں سے شکایت کریں گے، ہماری امت کی شکایت کریں